أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں اسی لیے سبق نمبر 33 عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام: اسم، فعل، حرف، اس سے واقف ہے۔ اسم کی جب تک یہ 4 حالتیں ہمیں معلوم نہ ہوں کہ وہ رفع نصب جر میں سے کس حالت میں ہے، جنس کے حساب سے مذکر مؤنث میں سے کیا ہے، عدد کے حساب سے واحد مثنیٰ یا جمع میں سے کیا ہے، اور وسعت کے حساب سے نقطہ ہے یا معرفہ، نہ تو اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں، جن کی 2 اقسام ہیں: مرکب تام یعنی جملہ اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کی 2 مثالیں ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ مرکب ناقص جو ہے ان کی 6 اقسام ہے: مرکب عطفی یعنی وہ حرف جو 2 الفاظ کو ملا کے ایک مرکب بنائے، جیسے کتاب و قلم، اور مرکب توصیفی وہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کرے، جیسے کتاب کریم۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ ہے۔ اور مرکب جاری ایسا مرکب جس میں حرف جارہ استعمال ہو، فی الکتاب۔ اور مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ جو ہے وہ کسی اسم کے ساتھ آئے، جیسے حاصل کتاب۔ اور مرکب عددی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جو ہے وہ مرکب عددی شروع کریں گے۔ فعل کی موٹی موٹی تقسیم یہ ہے کہ صحیح افعال ہوتے ہیں اور غیر افعال۔ صحیح افعال میں پھر سالم جس میں تینوں حرف جدا جدا ہوں اور ان میں کوئی کمزور حرف نہ ہو، جیسے داخلہ۔ اور غیر سالم میں پھر وہ جو حمزہ سے شروع ہو یا جن میں حمزہ درمیان میں یا آخر میں آئے انہیں محموس، اور جن میں کوئی حرف کی تکرار ہو، جیسے دلہ، زنہ، خرہ، ردہ، اس کو کہتے ہیں مدہ۔ اور غیر معطل یا غیر صحیح جو ہے فعل، جو معطل یا غیر صحیح ہے ان میں پھر 4 قسمیں۔ وہ افعال جن کے شروع میں کمزور حرف آئے، جیسے وعدہ میں ہے دیکھے، اسے کہتے ہیں مثال۔ وہ افعال جن کے درمیان میں کمزور حرف آئے، جیسے قولا، کالا جو ہوتا ہے، یہ اجوف ہے۔ تیسرا جس کے آخر میں کمزور حرف آئے، جیسے خشیہ، یہ کیا ناقص کلام۔ ایک چوتھی قسم ہوتی ہے جس میں 2 حروف جو ہے کمزور آ جاتے ہیں، کبھی اکٹھے آ جاتے ہیں، کبھی جدا جدا، اس کو لفیف کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم لفیف کریں۔ تو فعل کی ایک اور تقسیم مادہ کے حساب سے کی جاتی ہے۔ 7 اقسام میں انہیں تقسیم کیا جاتا ہے: صحیح جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف کی تکرار ہو، اور نہ کوئی حرف جو ہے اس میں کمزور ہو۔ محموس جس کے مادے میں کسی جگہ بھی حمزہ آ جائے، جیسے امرا، سالا، کرا وغیرہ۔ مضاف جس کے مادے میں کسی بھی حرف کی تکرار ہو، جیسے ذنہ، دلہ، ردہ، خرہ، مدہ وغیرہ۔ مثال جس کے مادے میں فا کرنے کی جگہ جو حروف علت آ جائے، یعنی شروع میں، جیسے وہابہ ہے، وعدہ ہے۔ اجوف جس کے مادے میں عین کلمے کی جگہ حرف علت آ جائے، جیسے کالا ہے، زادہ ہے۔ اسی طرح ناقص جس کے آخر میں کمزور حرف آ جائے، جیسے جو ہے خشیہ ہے، یا جو ہے اسی طرح اور دوسرے ہیں۔ اور لفیف کیا ہے؟ جس کے مادے میں حروف علت 2 بار
جیسے واقعہ ایک اس کی مثال ہے، تو آج ہم وہ شروع کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں لفظ کیا ہے۔ پہلی بات ہے، لفظ کی دو قسمیں ہیں، مقرون جس میں فا اور عین کلمے میں جو ہے کمزور حرف آ جاتے ہیں، جیسے واو یا واو میم سے جو ہے یوم، واو یا لام سے جو ہے ویلن، یہ کیا ہے، وہ ہیں جن کے شروع میں دو کمزور حرف آ جاتے ہیں، یہ بہت ہی کم ہے۔ یا پھر دوسری قسم اس کی ایک ایسی ہوتی ہے، عین اور لام کلمے میں جو ہے دونوں حرف اکٹھے آ جائیں، جیسے روایا، یعنی آخر میں دو کمزور حرف آ گئے، روایت، اسے کہتے ہیں مقرون۔ یعنی مقرون میں شروع میں بھی دو لفظ آ سکتے ہیں کمزور، دو حرف، اور آخر میں، جو شروع والے یہ بہت ہی کم ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ اسم کے طور پر آئے، فعل کے طور پہ آئے بھی نہیں شاید۔ لفیف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جس میں فرق آ جائے، یعنی دونوں کمزور حرف کے درمیان کوئی صحت مند حرف آ جائے، جیسے فا اور لام کلمے پہ تو کمزور ہیں، عین کلمہ جو ہے وہ کوئی صحت مند ہے، جیسے وقا کاف جو ہے وہ صحت مند ہے، درمیان میں آ جائیں گے۔ تو لفیف مقرون جو ہے اس میں فا اور عین کلمہ جو ہے وہ دونوں کمزور ہوتے ہیں، جیسے یا واو میم سے یومن، یا واو یا لام سے ویلن۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے مادوں سے افعال بہت ہی کم استعمال ہوئے، بلکہ قرآن مجید میں بطور اسم کیا، جیسے ویلن آیا ہے، یوم آیا کئی جگہ۔ اور دوسری مثال اس کی یہ ہے مقرون کی قریب قریب ہونے کی، عین اور لام کلمہ جو ہے دونوں کمزور حرف ہو، اور فا کلمہ جو ہے وہ صحت مند ہو، جیسے راوایا، اس میں دیکھیں را جو ہے صحت مند ہے، واؤ اور یا جو کمزور ہے اسے۔ تو لفیف کی جو ہم نے کیا کیا، مقرون دو قسمیں، عین اور لام کلمہ پہ، اور اس پہ جو فائد افلاد ہوتے ہیں وہ ناقص کے ہوتے ہیں، صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں، اور جبکہ مفروض جو ہوتا ہے اس میں فا اور عین کلمہ پہ کمزور حروف آتے ہیں، اس لیے اس پہ مثال کے بھی جو ہے قواعد لگیں گے اور ناقص کے بھی ہوں گے، یعنی مثال اور ناقص دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوگا، یہ اس کی اہمیت۔ تو لہذا لفیق مفروق وہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ اور لام کلمہ پر حروف علت آئے۔ لفیف مفروق میں فا کلمہ پر ہمیشہ واو اور لام کلمہ پر یا آتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جتنے بھی افعال اس پیٹرن پہ آتے ہیں لفیف کے، ان کے جو ہے پہلا کلمہ فا پہ واو اور لام پہ جو ہے یا ہو۔ البتہ یا دال یا مادہ ایک استثناء ہے جس سے لفظ ید ہاتھ ماخذ ہے، اس میں جو ہے دیکھیں شروع میں واو کی وجہ یا آ گیا، یہ ایک استثناء ہے۔ لفیف مفروق باب دربا اور سمیہ سے آتا ہے، جبکہ باب حاسبہ سے بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ آتے ہی دو باب سے، دربا اور سمیہ، حاسبہ کے چند ایک ہیں افعال، چنانچہ اس کے فا کلمہ کی واو پر مثال کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اگر حاسبہ سے کوئی آئے تو اس کے واو کلمے پہ جو ہے پھر کیا ہوگا، مثال کا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی باب دربا اور حاسبہ کے مضارع سے واو گر جاتی ہے، مگر باب سامیہ کے مضارع میں واو برقرار رہتی ہے، جبکہ تینوں ابواب کے لام کلمہ پر ناقص کا قاعدہ جاری ہے۔ یہ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، جیسے باب دربا میں واقعات سے وقع یقی، اور باب حاسب میں والیہ یو ولی، یوں سے جو ہے ولیہ اور یلی جو ہے نا قریب ہونا، اور باب سمیہ میں واہیہ یو سے جو ہے واہیہ یو جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہم اسے دیکھیں گے، آئیے مثالیں دیں۔ باب دربا میں جیسا میں نے کہا، ایک لفظ ہے واقعہ، یہ اصل حالت ہے اور اس کا مضارع ہوتا ہے یا وی کو، یو وی کو، یہ اصل میں استعمالی کیا ہوتا ہے تبدیل ہونے کے بعد وقع اینڈ یقین، یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح باب حاسبہ سے دیکھیں ایک مثال، والی یا یہ جو ہے کیا، یہ اصل ہے، یہ جب تبدیل ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، ولی یا یلی، یہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سامیہ
کا مثال دیکھتے ہیں، واہیا، یو، آہو، یہ اصل ہے، اس میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، واہیا یوہا۔ لفظ مفروق میں مثال اور ناقص دونوں کے قواعد کے اطلاق کا ایک خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے امر حاضر کے پہلے صیغے میں فعل کا صرف عین کلمہ بچتا ہے، یعنی لفیف کے افعال میں جب امر بناتے ہیں تو صرف ایک حرف کا جو ہے وہ بنتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مثلا بقا یقی سے جب مضارع یا بیقو کے بجائے یقی آئے گا تو اس سے امر کیا بنے گا، علامت مضارع یا گرے گی، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے وہ ویسے ہی ساکن ہے، اور ہے کمزور، گر جائے گا تو کیا بن جائے گا، کی بن جائے گا۔ اس سے جب فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کراتے ہیں تو کی بچتا ہے، اور پھر جب لام کلمہ یا کو مجزوم کرتے ہیں تو وہ بھی گر جاتی ہے۔ اس طرح فعل امر جو ہے کی استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک حرف پہ مشتمل ہے۔ یہ صرف عربی واحد ایسا ہے مطلب کلام یا ایسی زبان ہے جس میں ایک حرف جو ہے وہ فعل ہے پورے کا پورا، ایک یہی ہے، اور بھی مثالیں آج دیکھیں۔ لفیف مقرون میں عین کلمہ پر واو اور لام کلمہ پر یا ہوتی ہے، جیسا ہم نے ابھی دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عین کلمہ پر یا اور لام کلمہ پر واو، سوائے اس کے جو ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھا تھا جس میں یا آتے ہیں۔ یہ مجرد کے صرف دو ابواب دربا سمیہ سے آتا ہے، دونوں ابواب میں عین کلمے کی واو تبدیل نہیں ہوتی بلکہ لام کلمے کی یا میں قواعد کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس پہ جو ہے وہ کیا ہے، ناقص کے جو ہے قواعد اپلائی ہوتے ہیں۔ مثلا دربا میں غاوا یا وی او، یہ ایک اصل ہے، اس سے جو ہے جب تبدیل ہو کے بنتا ہے غوا یا وی جو ہے وہ بنتا ہے لفظ۔ اسی طرح سامیہ میں ساویہ یسوا او سے جو ہے ساویہ یسوا جو ہے وہ بنتا ہے۔ بعض دفعہ لفظ مقرون مضاف بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک ہی حرف دو دفعہ آ جاتا ہے، یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں میں واو یا دونوں یا ہوتے ہیں جو کہ مضاف کی شکل ہے۔ مثلا جیم واو واو جس کا اسم الجو زمین و آسمان کی درمیانی فضا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح ہا یا اور عین یا بھی قرآن میں آئی ہے۔ اگرچہ یہ مضاف ہے، دو ڈبل حرف، لیکن کمزور ہے، اس لیے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ناقص مضاف، یعنی مضاف تو ہے لیکن ناقص کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسی شکل میں مثلین کا ادغام اور فک ادغام دونوں ہیں، فک میں ادغام نہ ہونا، یعنی جیسے حیا اور یا سے حیا یا بھی بنتا ہے، اور دونوں یا کا جب ادغام کر دیں تو کیا ہوگا، حیا یا حیو، یہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح غبیہ یا با او سے جو ہے سوری ابیا یا ابو سے کیا ہوگا، ابیا یا بھی، اور ابا اور یا بھی، یعنی ادغام بھی ہو سکتا ہے، ادغام کر بھی سکتے ہیں اور نہ کریں تو فقہ ادغام ہے۔ تو ہم نے اب تک پڑھا، اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ حروف مادہ میں اگر دو جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس فعل کو لفیف کہتے ہیں۔ مثلا واو کاف یا، دیکھیں دو حرف واو اور یا آگے، سین واو یا، اس میں واو اور یا آگے، ہا یا دو آگے۔ اس کی پھر دو قسمیں، لفیف مفروق، مفروق میں فرق ہونا، جب دونوں حروف علت کے درمیان کوئی اور حرف آ جائے تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ مثلا واو کاف یا میں دیکھیں کاف درمیان میں آ گیا، واو فا یا میں فا درمیان میں آ گیا، واو لام یا میں لام درمیان میں آ گیا، یعنی دونوں حروف جو ہے ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تفریق ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے، لفیف مقرون قریب ہونا، جب دونوں حروف علت ساتھ ساتھ واقع ہو تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے را واو یا دونوں کمزور حرف ہیں اور اکٹھے آ رہے ہیں، ہا واو یا دونوں کمزور ہیں اکٹھے آ رہے ہیں، ہا یا دونوں جو ہے یا جو ہے اکٹھے آ رہے ہیں۔ تو ان کا فرق کیا ہوتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ لفیف مفروق اور لفیف مقرون دونوں جو ہے باب دربا اور سامیہ سے آتے ہیں، دربا یضربو، سامیہ یسمو، اور البتہ مفروق جو ہے اس میں کچھ افعال حاسبہ یا سبو کے پیٹرن ہیں، بس یہ ایک فرق ہے۔
کہ مفروق کے اندر حاسبہ یحسبو کے بھی کچھ افعال ہوتے ہیں، ورنہ دونوں جو ہے وہ مفروق اور مقرون جو ہے وہ ضربہ اور سمیہ کے باب سے آتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ مثلا مفروق پہ کیا ہے، مثال اور ناقص دونوں کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں، اور مقرون میں اجرف اور ناقص ہوتے ہیں، اجرف کے نہیں ہوتے، اس لیے صرف ناقص کے صرف ہوں گے۔ دیکھیں مثال دیکھتے ہیں مفروق کی۔ واو کاف یا سے باب ضربہ میں واقع یا یو کی او، یہ اصل ہے۔ استعمالی کیا ہوگا، واقع یقی، یعنی تبدیل کے بعد یہ استعمال۔ واو ہا یا باب سامیہ سے جب آتا ہے تو اصل لفظ بنتے ہیں واہیا او ہا او، لیکن تبدیلی کے بعد واہیا یو ہا استعمال ہے۔ اسی طرح واو لام یا جو ہے باب جو ہے حاسبہ سے، یہ صرف اسی میں مفروق میں حاسبہ کا آتا ہے، اس لیے ایک مثال دیں گے۔ والیا یو لی او، یہ اصل ہے، استعمال کیا ہوتا ہے والیا یلی۔ اب اس میں دیکھیں مثالیں۔ اچھا یہ یاد رکھیں فا کلمہ میں ہمیشہ واو اور یا آتا ہے، سوائے ایک وہ حاسبہ کی جو ہم نے ایگزیپشن دیکھی تھی جس میں یا آ رہا تھا۔ مقرون میں را واو یا باب ضربہ سے دیکھیں، روا یا یو وی او، یہ اصل ہے۔ جب یہ تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلیاں کیا ہے، اس پہ ہم ناقص کے قوانین لگاتے ہیں، ناقص کے قوانین کے تحت یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے روا یروی۔ اسی طرح ہا یا باب سمیہ سے جو ہے جب بنتا ہے ہا ای یا ہو، یہ بدل کے کیا ہوگا ہائیا یا ہو، اور ان پہ ادغام بھی ہو سکتا ہے ہائیا یو ہا، اس طرح بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے، این کلمہ پہ ہمیشہ واو اور لام کلمہ پہ یا ہوتا ہے، ایکسپٹ ون، وہ جس میں یا آتا ہے۔ تو فا اور عین کلمہ پر حروف جو ہے علت کے یرجع ہونے والے معنی بہت کم ہے، اگر ہیں تو ان سے افعال استعمال نہیں ہوتے۔ مثلا یہ ہے ویلون اور یومون، یہ بطور اسم آئیں گے، افعال ان کے لیے۔ تو لفیف کیا ہوتا ہے، جن افعال کے مادے میں دو حروف علت ہوں وہ لفیف کہلاتے ہیں۔ لفیف مفروق کیا ہوتا ہے، ان میں حروف علت فاصلے پر ہوتے ہیں، جیسے واقع یا، واو اور یا دونوں کمزور ہیں لیکن درمیان میں ایک صحت مند حرف کاف آ گیا، اس لیے فاصلہ ہو گیا۔ لفیف مقرون کیا ہوتا ہے، ان میں حروف علت ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہائیا، یا دو اکٹھے آ گئے ہا کے ساتھ۔ تو لفیف مفروق میں عموماً فا کلمہ واو اور جو ہے لام کلمہ یا ہوتا ہے، عموماً، کوئی ایک آدھ ایکسیپشن ہو سکتے ہیں۔ بس مثال اور ناقص دونوں کے قواعد اس پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے واقع یقی، یہ جو ہے اس کی مثال ہے۔ ولیہ یلی، یہ بھی اس کی مثال ہے مفروق کی۔ اور مقرون کی کیا ہے، عموماً عین کلمہ واو اور لام کلمہ یا ہوتا ہے، یعنی واو پہلے آتا ہے اور جو ہے لام بعد میں آتا ہے۔ اس میں صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں اس پہ، جیسے حاویہ یا، اسی طرح ساویہ یا۔ لفیف مفعول گردان مضارع معروف سے دیکھیں، جیسے ہم نے اصل تھا وقع یا یوقی سے، باب ضربہ میں یہ کیا بنے گا وقع یقی۔ اب اس سے ہم جو ہے اس کی گردان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقی واحد ہے، تسنیہ کیا ہوگا یقی یعنی، اور جمع کیا ہوگا یقون، یہ ہے مذکر جمع غائب۔ تکی یہ مؤنث واحد غائب ہو گیا، اس کا تسنیہ کیا ہوگا تقیان، اور جمع کیا ہوگا مؤنث جمع غائب نسواں لگ جائے گا یقینا۔ آگے دیکھیں مخاطب کے واحد تقی، اور تسنیہ کیا ہوگا تقیان، اور جمع کیا ہوگا تقونا۔ اور اس میں جو ہے مؤنث کے دیکھیں، مؤنث مخاطب واحد تقینا، اور تسنیہ کیا ہوگا تقیان، اور جمع کیا ہوگا نون نسوہ لگے گا تقیینا، اور متکلم واحد کیا ہوگا حکیم،
اور نکیم. استاد عامر کا کلیہ لگائیں. یقی، تقی، تقی، اکی اور نکی. یہ اکینا اور نکینا اس میں بنتا ہے، یا نہیں بنتا. اور یہاں جائیں تسنیہ میں، یقیانے تقیانے تقیانے تقیانے. جمع میں یقونا یقینا تکونا تقینا اور تقیینا یہ رہ گیا. تو اس میں یہ ایک ایکسپشن ہے کہ یہ اکین اور تقین بنتا ہے. یقی تقی تقی کی طرح تقی اور نکی نہیں بنتا. لفظ مفروض میں کچھ ماضی اور فعل دیکھتے ہیں، جیسے واو کاف یا سے باب افتعال میں جاتے ہیں. تو کیا یہاں پہ حمزہ اور واو کے بعد تا لگائیں گے آخری لفظ سے پہلے الف کے لیے، کیا ہوگا تکا یا. یہ واو جو ہے تا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا ہو جائے گا اتقا. اور یہ دو تا ہو گئے، ان کا ادغام بھی ہو سکتا ہے، کیا ہوگا اتقا یا. اور یا جو ہے وہ اس پہ کلیہ لگے گا کس کا، ناقص کا. تو یہ کیا ہوگا اتقا یا، یعنی حمزہ یہ جو ہے کھڑی زبر الف کھڑی زبر جو ہے وہ آ جائے گی زبر کی جگہ، اور یا اپنی علاج کر اتقا یا. اسی طرح اس کا مضارع دیکھیں، یو تاکیو. یو تاکیو میں جب تبدیلی ہوگی تو یہ کیا بن جائے گا یتقیو. دو تا آگے ادغام ہوگا، کیا ہوگا یتقیو. اور ناقص کا کلیہ لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا یتقی. یتقی سے یتقی. اچھا فعل امر بنائیں. دیکھیں علامت مضارع واو تا گرائی، آخر کو جو ہے سکون دیا. سکون کے ساتھ یہ کمزور ہے، یہ بھی گرے گا. واو جو ہے کمزور جو ہے وہ بھی گر گیا. تو کیا ہوا یہ دیکھیں بتقیو سے تقیو، کیونکہ یہ واو نہیں پڑھا جاتا، واو لے آئے تو واو جو ہے تا میں تبدیل ہوا. اتقیو سے اتقیو. اور استعمالی جو ہے کیا ہوگا اتقی. اتقی. تو اس کا امر کیا ہوتا ہے اتقی. اور یا کو جب مجزوم کر دیں گے تو یا بھی گر جائے گا، تو کیا ہو جائے گا اتقی. اتقی. ایک اور دیکھتے ہیں، واو کاف یا کو باب دربا میں لے جا کے واقع یا. اور جو ہے ناقص کا کلیہ لگائیں گے، یا پہ جو زبر ہے وہ وہاں سے ہٹے گی، کھڑی زبر کی شکل میں آ جائے گی واقع یا. مضارع اس کا ہوگا یو سے یقیو اور یقی. اور اس کے بعد ہے امر بنائیں. تقی سے تا جو ہے علامت مضارع گرے گی، یا ساکن ہے وہ بھی جو ہے گر جائے گا سکون کی وجہ سے بھی. ویسے بھی امر میں کمزور حرف گر جاتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا کی. کی کی گردان دیکھیں، کی واحد ہے، اس کا تسنیہ کیا ہوگا کیا، اور جمع کیا ہوگا او. اور مؤنث کا صیغہ کیا ہوگا کی، اور اس کا اگین تسنیہ کیا، اور مؤنث جمع کیا ہوگا کینا. کی کیا او کیا اینڈ کینا. اسی طرح واو کاف یا سے باب استفعال میں فعل امر بناتے ہیں. اتقی سے اتقیا اتقو. یہ مؤنث یہ جو ہے مذکر غائب کے جو ہے واحد تثنیہ اور جمع کے صیغے آگے. اب مؤنث کے دیکھیں غائب کے، اتقی اتقیا اتقینا. واو کاف یا سے یہ باب استفعال میں جو ہے اس میں فاعل دیکھتے ہیں مفتعیل کے وزن پہ متقیون متقیون. اور تبدیلی کے بعد یہ کیا ہو جائے گا دو تا ہے ادغام ہوگا متقیون. چونکہ اس لفظ کے جو قرآن میں صیغے ہیں ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہیں، باقی چیزوں کو ہم اس میں چھوڑ رہے ہیں، پورے ٹیبل نہیں ہے. اس کی جمع کیا ہوگا مفتعیون کے وزن پہ جو ہے کیا ہوگا متقیون. اور دو تا ہے تو ادغام ہو جائے گا، کیا ہوگا متقیون. جو قرآن میں آئے وہ یہ لفظ متقیون. لفظ مفروض کا دیکھتے ہیں، عین کلمہ یا اور لام کلمہ یا ہوتا ہے باب سمیہ سے. ہا یا سے کیا ہو جائے گا حیا.
دو یا ہو جائیں گے، پہلے تو یا کو ساکن کریں گے، آخری کو دو یا ہوئے ان کا ادغام کریں گے، کیا ہوگا؟ حیا۔ مضارع دیکھیں، یا یا ہو سے یا حیو، حیا یا حیو، اور ادغام کے صورت میں جو ہے یہ کیا ہے؟ یا حیو ہو جائے گا۔ باب افعال میں اسے لے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اح یا یا تبدیل، اور مضارع اس کا ہوگا یو 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 ایو یو ایو یو ایو۔ تبدیلی سے کیا ہوگا؟ احیا یا یحیی، یہ جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ مصدر۔ لفظ مفعول عموماً عین کلمہ واو اور لام کلمہ یا ہوتا ہے۔ عین کلمہ واو اور لام کلمہ جو ہے وہ یا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے عین کلمہ یا اور لام کلمہ یا ہو، یعنی ہمارے پاس تین صورت حال ہے لفظ مقرون میں۔ یا تو یہ ہوگا واو اور یا آئیں گے، یا پھر ہوگا دونوں واو ہوں گے، واو واو، یا پھر دونوں یا ہوں گے، یا۔ تو یہ تین صورت حال ہمارے پاس بن جاتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، سین واو یا، واو اور یا دونوں آئے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے ہا واو یا، صرف ناقص کے قواعد اس پہ اپلائی ہوں گے۔ باب سمیہ سے ساویہ، دیکھیں واو اور یا کی مثال ساویہ، مضارع کا ہوگا یسوا، اور حویہ سے یہوا یا، اور باب تفعیل سے کیا ہوگا؟ سبیہ سبیہ، یوسبیو سے جو یوسبی، استعمالی جو ہے سوا اور یوسبی ہے، یہ جو نیچے دیے ہو۔ فعل امر ان سے کیا بنے گا؟ سبی سبی سبی۔ آئیے قرآن سے ان کی مثالیں لیتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ابھی جو ہم نے متقون بنایا تھا نا، یہ دیکھتے ہیں یہ یہاں سورۃ بقرہ میں، یہ ہے راست پر لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ کذالک یوحی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، دیکھیں یوحی، یہ یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہ بھی سورۃ بقرہ سے ہی ہے، توحی یہ جو ہے آیا استعمال۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے جو نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے۔ تو کیا ہے یہاں پہ یحیی اور اوحی جو ہے وہ آئی ہے۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میری اختیار میں بھی ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرات وسرور۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے وقایا، یہ وقا سے آیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے بچا لے گا، ان میں تازگی اور سکون بخشے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں یہ کی کا لفظ جو ہے جو ہم نے ابھی امر بنایا تھا یہ استعمال ہوا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ بہت مشہور ہے، واتقوا اللہ سے ڈرو، یہ تقوی یہ کیا اتقوا سے، اور اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب دے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک مشق ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ایک سائڈ پہ آپ کو مادے کے حروف دیے گئے ہیں، جیسے واو کاف یا ہے، اس سے آپ جب ماضی بتائیں گے یہ کیا ہوگا؟ وقع، اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ وقع یا۔
اور اس کا جمع کا ہوگا وقاؤ. یہ ہو گئے غائب کے واحد تسنیہ اور جو ہے جمع کے سے. اب آ جائے مؤنث کے. واقع یا سے کیا ہوگا؟ واقع تا ساکن لگا دیں گے. یہ مؤنث غائب واحد ہو گیا. تسنیہ بنائیں گے الف لگ جائے گا تو گیا واقعتا. اور جو ہے جمع کریں گے تو نون نسواں لگ جائے گا واقعینا. اسی پیٹرن پہ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. مثلا واو فا یا سے کیا بنے گا؟ ماضی غائب واحد. مذکر غائب واحد بنائیے وا فا یا سے. وفایا جیسے وہ اوپر وقایا ہے اسی طرح یہ وفایا ہوگا. کاف کی جگہ فا لگا دیں پوری گردان اسی طرح چلے گی. تسنیہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ وفایا وفاؤ وفت اور وفتا اور وفات وفینا. اسی طرح واو صاد یا سے جو ہے مذکر غائب بنائیے وسا وسایا وساوا وساؤ وساو وسات وساتا اور وسات وسوت وسینا وسینا. وسینا یعنی کاف کی جگہ آپ وسینا پھر واو سواد رکھ لیں. اسی طرح واو اینڈ ان سب میں کاف کی جگہ اے لگائیں. یہ آپ کا جو ہے ٹیبل اس سے جو ہے بن جائے گا واو این سے کیا ہوگا؟ وَإِيَّا وَإِيَّا وَعُو وَعَتْ وَعَتَا وَعِينَ. اسی طرح جو ہے واو کا واو الف یا جو ہے یہ چھوڑ دیجئے. یہ آپ سے نہیں بنے گا کیونکہ اس میں ایک بہت ہی پیچیدگی ہے. وہ یہ کہ یہ تینوں حرف جو ہے وہ غلطی سے لکھ دیے ہیں جو کہ کمزور. ایسا کوئی فعل نہیں بنتا جس میں تینوں کمزور. اگر ہے بھی تو وہ کم از کم میرے لیول کے اندر میں اس سے نہیں بتا سکتا. ہاں ایک مجھے ملا اس کی جگہ وہ تھا واو را یا. واو را یا میں جب را کو آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ورائی ورائیا اور وراؤ اور ورات وراتا وراتین. وہ یہ اس سے بن جائے گا. اسی طرح واو کاف یا سے بنائیں واو نون یا سے بنائیں. یعنی یہ جو درمیان والا حرف ہے اس کو اٹھا کے آپ نے صرف اس میں جہاں جہاں کاف آ رہا ہے لگا دیں آپ کے صیغے بن گئے. اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. اسی طرح اس کا جو ہے آپ جو ہے مضارع بنائیں. مضارع بھی بنا سکتے ہیں یا جو ہے اس میں ماضی کی جو ہے وہ فعل کر لیں وافا یا سے. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ اگلے صیغے ہیں. اب تک ہم نے کیا کیے تھے؟ ماضی غائب کے مذکر اور مؤنث کے واحد تثنیہ اور جمع کے صیغے کیے تھے. اب آ جائیں یہ کیا ہے؟ مخاطب کے ہیں. واحد مذکر حاضر. حاضر کو مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جاتی ہے. یہ مؤنث حاضر ہو گیا. اس میں تثنیہ کے ایک ہی ہوتا ہے. حاضر یا مخاطب کے لیے مذکر مؤنث کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. اس کو اس نے اکٹھا کر دیا اور جو ہے مذکر کا صیغہ جمع کا علیحدہ کر دیا. مؤنث کا واحد اور جو ہے متکلم کے صیغے. اب یہ آپ کا پورا ٹیبل بن گیا. پورا ٹیبل کیا ہوگا؟ واقعی وقیتا وقیتی وقیتنا وقیتم وقیتن وقیتو وقینا. یہ پوری آپ کی ٹیبل. پیچھے جو 6 صیغے ہم نے پڑھے تھے وہ کیا تھا ان کو دیکھ لیں. یہ تھا وقا وقیا وقعو وقت وقتا وقینا. اس کے ساتھ یہ آگے سے یہ ملا لیں وقیتا وقیتما وقیتم وقیتی وقیتما وقیتن وقیتو وقینا. آپ کے 14 صیغے پورے. پیچھے 6 صیغے ہم نے کیے تھے وہ تھے کس کے؟ غائب مذکر مؤنث کے 3 صیغے. یہاں آپ حاضر کے 6 صیغے پورے کریں. کیسے؟ وقیتا وقیتما وقیتم یہ مذکر کے ہو گئے. وقیتی وقیتما وقیتنا یہ مؤنث کے ہو گئے. 6 پورے ہو گئے نا. کیونکہ یہ جو تسنیہ کے یہاں اکٹھے کر دیے اس کو آپ نے علیحدہ کر لینا اپنے لیے. وقیتا وقیتما وقیتم مذکر کے لیے. وقیتی وقیتما وقیتنا مؤنث کے. 6 یہ ہو گئے. 6 پیچھے تھے 12
اور وقیت وقینا یہ 14 سے آپ کا پورا ٹیبل جو ہے وہ بن گیا. اسے کہتے ہیں صرف کبیر. یعنی آپ نے صرف کبیر بنا لی کس سے؟ واو قافیہ. اب اگلے جو لفظ ہے وہ آپ نے صرف درمیان والا حرف تبدیل کرنا ہے. مثلا واو فا یا سے جو ہے آپ بنائیں مذکر حاضر، یس کیا بنے گا جی؟ واو فا یا سے بنے گا وافیتا، یعنی کاف کی جگہ فا لگ گیا. مؤنث بنے گا وفیتی، اور تسنیہ کیا بنے گا یا مثنیٰ کیا بنے گا وفیتما، اور جمع کیا ہوگا وفیتو، اور حاضر کیا ہوگا وفیتنا، اور متکلم کیا ہوگا وفیتو اور وفینا. کوئی بھی یعنی صرف ایک ٹیبل اگر آپ کو آتا ہے صحیح طریقے سے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو 3 حرف دے دیے جائیں تو آپ وہ ٹیبل بنا سکتے ہیں. کیوں؟ شروع میں واو ہے، آخر میں یا ہے، سب کے صرف درمیان والا کلمہ چینج ہونا ہے. مثلا میں کہتا ہوں واو نون یا سے آپ مجھے یہ جو ہے حاضر اور متکلم کے صیغے جو ہے بنا دیجئے. یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ 8 بنتے ہیں. کیسے بنیں گے؟ واو نون سے کیا ہے؟ ونیتا ونیتا ونیتو ونیتی ونیتما ونیتنا ونیتو ونیتا. تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ کوئی بھی جو ہے ٹیبل جو ہے ان کا ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب آجے مدارے کی پریکٹس. یہ تھا ماضی کی. مدارے میں کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہے تکی، تکینا، تکیانے، تکونا، تکینا، اکی، نکی. یہ ہے اصل میں حاضر اور جو ہے متکلم کے. اس کے بعد یہ ہے غائب. پہلے ہمیں غائب کے کرنے چاہیے، یہ غائب تھے آگے. واو کاف یا سے غائب مذکر کا کیا ہوگا؟ یقی، 2 کے لیے یقیانے، جمع کے لیے یقو. 3 صیغے ہوں گے غائب واحد. اب آجائے مؤنث کے. مؤنث کے کیا ہوگا؟ تکی، مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ تکیانے، جمع کیا ہوگا؟ یقینا. نون نسوہ کے لیے یا لگتا ہے یقینا. تو یہ آپ کے 6 صیغے پورے ہو گئے کس کے؟ غائب. 3 مذکر کے، 3 مؤنث. اب آجائے حاضر کے 6 صیغے پورے کریں. تکی، تکیانے، تکونا، یہ جمع. اب مؤنث کیا ہے؟ تکی، تکیانے، یہ وہی رہے گا، اور مؤنث کا تکینا. تو یہ 6 صیغے پورے ہو گئے. اب آ جائیں متکلم کے. اکی، نکی. تو آپ کا پورا ٹیبل جو ہے وہ مدارے کا ہو گیا. اب میں کہتا ہوں جی آپ جو ہے یہ واو اینڈ یا سے پورا ٹیبل مجھے بنا دیجئے. اب واو یا این میں کیا ہے؟ این کلمہ آ رہا ہے. آپ جہاں جہاں کاف آ رہا ہے وہاں این فٹ کر دیں. جی بنائیں، کوشش کریں. وَأَيْتَ، جی وَأَيْتِ، وَأَيْتُمَا، وَأَيْتُن، وَأَيْتُنَّ. یہ تو ماضی کا ہے. آئیے اس کا مدارے بنائیں. مدارے بنائیں گے. جی واو اینڈ یا سے مدارے بنائیں. غائب کے 6 صیغے پورے کریں. یائی، یائیانی، یائیونا، تائی، تائیانے، یائین. یہ جو ہے 6 صیغے اس کے پورے ہو گئے این کے ساتھ. اب اس کے جو ہے حاضر کے 6 صیغے پورے کریں. کیا ہو جائے گا؟ تائی، تائیانے، تائیونا. اور جو ہے مؤنث کے کیا ہوگا؟ تعین. مؤنث کا کیا ہوگا؟ تعیانے، اور جو ہے تعین. اور متکلم کا آئی اور نائی. یعنی جہاں جہاں کاف آ رہا ہے وہاں این کلمہ سے رکھتے ہیں. اسی طرح جو بھی آپ دیا ہوا ہے، مثلا واو سواد دیا ہے، جہاں جہاں کاف ہے آپ سواد لگاتے جائیں. آپ کا ٹیبل جو ہے نا یہ ماضی مدارے کے ٹیبل. اب آ جائیے امر. یہ اس کا سب سے دلچسپ جو ہے وہ امر کا ہے. کیوں؟ یہ واحد فعل ہے جس کا صرف ایک حرف پہ امر ہوتا ہے. آپ نے مشہور پڑھا ہوگا کی. واو قاف یا سے جو ہے کی جو ہے گردانی ہوتی ہے. کی مؤنث اس کا ہوتا ہے کی، مذکر ہوتا ہے جمع کو، اور جو ہے مؤنث کیا ہے؟ کیا اور کینا.
یعنی کی، کیا، کو یہ مذکر کے ہیں، کیا، کو یہ مذکر. مؤنث کے کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کا اگین کی، کیا، کینا، یہ 3 صیغے مؤنث. امر کے اندر سے 6 ہی ہوتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. تو لہذا ہم جو پڑھتے ہیں QC کورسز میں ہم تو صرف 2 ہی پڑھتے ہیں نا، کی، کو، بس ختم کرتے ہیں. پھر آگے لا تکی، لا تکو میں چلے جاتے ہیں. یہاں جو ہے یہ یاد رکھیں گرامر میں ہم جب حاضر کے امر کے صیغے بناتے 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. مذکر کے کیا ہوا؟ کی، یہ واحد ہو گیا. کیا، یہ 2 کا ہو گیا. جمع کیا ہوا؟ اور جبکہ مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ کی، تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ اس میں یا لگ جاتی ہے مؤنث کے ساتھ. اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ وہی کیا. اور جمع کیا ہوگا؟ کینا. تو لہذا یہ جو ہے اب میں کہتا ہوں آپ جو ہے اس میں سے واو فا یا سے امر بنائیں تو کیا ہوگا؟ فا آ جائے گا، فی، فیا، فیو، یہ بھی مذکر کے، فی، فیا، فینا، یہ مؤنث کے ہوگی. میں کہتا ہوں واو اینڈ یا سے جو ہے اس کا امر بنائیے مذکر مؤنث تو کیا ہوگا؟ ای، ایا، ایو، ای، ایا، ای، کینا، کینا. یعنی جہاں جہاں یہ آپ کو کاف نظر آ رہا ہے وہاں آپ نے وہ لفظ لگا دینا ہے جو جس کا آپ جو ہے امر کا ٹیبل بنانا. یہ آپ کی مشق کے لیے اور نالج کے لیے، کیونکہ یہ سارے خود میں میں نے بھی کہیں دیکھے تھے تو میں نے آپ کے لیے اکٹھے کر دیے. ای، فی، سی، ای، حمزہ اور کی. اس کے بعد دال سے دی، ری، ری، تی، اور اسی طرح نی، ری، لی. یہ سارے جو ہے امر ہیں اور ایک حرفی ہیں ویریز ہیں. اور ان کے یہ روٹ لیٹر بھی یہاں دیے ہوئے. آپ چاہیں ان سے جو ہے یہ 6 ان کے وہ جو ہے ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں 6 کا. مثلا دی ہے، دی سے کیا ہوگا؟ دیا. اور یہاں کیا ہوگا؟ دی، دیا، دینا. 6 بن. اسی طرح کسی سے بھی آپ لے جائیں، نون سے لے جائیں نی، نیا، نیو، نیو. اور یہ کیا ہوگا؟ نی، نیا، نینا. تو یہ جو ہے آپ جو ہے ان کے کر سکتے ہیں. اور یہ سارے اکٹھے مجھے بھی کہیں نہیں ملے تھے، آج میں بھی پہلی دفعہ ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ بھی جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے ان کو اپلوڈ کیا ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ ایک حرفی کون کون سے آتے ہیں. دال، ہا، غین، ضا، دال، نون، واو، لام. یا اس سے پہلے جو آپ نے دیکھ لیجیے کی، فی، سی، ڈی، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک حرفی امر ہے. تو آئیے آگے ذخیرہ الفاظ آپ کے لیے. اس میں یہ کتاب سے لے گئے ہیں اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو اس کے ساتھ لیکچر پورا ہوا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس میں اعداد کا چیپٹر شروع کریں گے جو کہ ہماری اس گرامر کتاب کا آخری جو ہے وہ پورشن ہے. تو نیکسٹ ویک سے وہ شروع کریں گے. تو اب آپ کے اگر کوئی سوالات جو اب آپ جو پوچھ لیجئے، کیونکہ